تکبر کے بارے میں وضاحت کریں. کہتے ہیں کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی فخر ہوا اس کے اوپر جنت حرام ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ وضاحت طلب کریں. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا دیں، جنت اس کے اوپر حرام ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں، دیکھیں تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ حق کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا اور باطل کے اوپر اڑے رہنا، اسی کو تکبر کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حق کا انکار کرنا اور باطل کے اوپر اڑے رہنا اس کو تکبر کہتے ہیں. مثال آپ سمجھیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کے اوپر تکبر کر رہے ہیں، مثلا بڑی دین ڈونگ سے اسے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک قطرے پانی سے بنایا ہے اور اس کو بھی ایک قطرے سے پانی بنایا ہے. یہ حق ہے، آپ اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھ رہے ہیں، یہ تکبر ہے. آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ تو آپ کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ کس چیز کے اوپر غرور اور تکبر کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز کے؟ اگر آپ کو علم ہے اور آپ اپنے علم کے اوپر تکبر کر رہے ہیں اور گھمنڈ کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ سے بھی بڑھ کر کے علم والے موجود ہیں اور سب سے بڑا علم والا اللہ وحدہ لا شریک. آپ کیوں تکبر کر رہے ہیں؟ تو یہ تکبر ہے. کیا؟ حق کا انکار کرنا اور باطل کے اوپر اڑے رہنا. آپ ایک موقف ہے آپ کا ایک ذہن ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب یہ ہے، آپ قرآن و سنت کی دلیلیں بھی سمجھ رہے ہیں، باطل قرآن اور حدیث آپ کے اس فکر یا آپ کے اس مذہب یا آپ کے اس ذہن کے خلاف بھی جا رہی ہیں اور آپ کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ حق کو نہیں مان رہے ہیں اور اسی کے اوپر اڑ رہے ہیں. تو گویا اس بات کو جو ناحق ہے اس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں اور جو حق ہے اس کو ناحق سمجھ رہے ہیں. گویا آپ تکبر کر رہے ہیں اس ناحق بات کے اوپر، اس لیے آپ جو ہے متکبر ہیں اور ایسا شخص یقیناً جنت کے اندر نہیں جائے گا. تکبر کرنے والا اپنے لباس میں، اچھا ایک ہے تکبر اور ایک ہے خود نمائی. خود نمائی مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا خود نمائی یعنی خود بینی، خود نمائی سمجھ لیں آپ اس کو. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی تکبر نہیں کرتا ہے لیکن جو وہ پہنتا ہے، جو وہ اوڑھتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگوں کے اندر وہ ظاہر ہو. تکبر نہیں کرتا ہے، وہ بس وہ دکھانا چاہتا ہے، دکھاوا جس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی تکبر کی ایک چھوٹی بہن ہے. بہرحال یہ بھی ناجائز ہے. لیکن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں اور وہ اچھے جوتے، اچھے کپڑے اچھے پہنتا ہے اور سب سے خلوص اور تواضع اور انکساری کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو تکبر نہیں کہیں گے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ ہم میں کوئی اچھا جوتا پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو کیا تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نعمت دیتا ہے اسی طرح تمہارے جسم کے اوپر اپنی اس نعمت کا اظہار بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرو. مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسا دیا ہے اس طرح کا پہنو اوڑھو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لاکھوں کی پراپرٹی دی ہے، دولت دی ہے اور تم بیٹھ کر کے کیا کہتے ہیں پھٹے پرانے جوتے چکتیاں لگائے ہوئے پہن لے. تو یہ اللہ کی نعمت کا بہرحال ایک قسم کے ناشکری کا باب ہے، سمجھ رہے ہیں، اور بخالت کی دلیل ہے یہ. تو یہ ہے اصل چیز. اور اسی طرح سے پجامہ یا لنگی یا ٹخنے، یہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہے نا، یہ بھی تکبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ٹخنے سے نیچے پجامہ، لنگی یا شلوار یا تہبند یا پینٹ لٹکائے یا ازار وغیرہ جو کچھ بھی چادر، تو یہ ایک قسم کا تکبر ہے، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آج ہمیں 95% مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں. 95%. یورپ نے ان کو ایسی چیز دی ہے کہ لڑکیوں کے پجامے اوپر کر دیے اور لڑکوں کے پجامے نیچے کر دیے. ہاں ہے کہ نہیں؟ یہ مڈی ہے، یہ پڈی ہے، یہ سڈی ہے، یہ گڈی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ جناب علی عورتیں اب وہ پہن رہی ہیں ٹخنے سے اوپر نہیں، پڈلیوں سے اوپر ان کے وہ ہیں.
अब तो पिडलियों से यही टखने से ऊपर पिडलियों तक वो एक चलती है नहीं, क्रिश्चियनों का लिबास वो औरतें पहनती, मिड्डी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ स्कर्ट कहते हैं। देखें हसन साहब को अच्छी तरह से मालूम, स्कर्ट वगैरह पहनती हैं और बाकायदे चलती हैं। अब तो स्कर्ट वगैरह गई, अब तो फर्स्ट कट आ गया है ना, पूरा रान वगैरह सब दिखाई दे रही है और शान से चल रही हैं बड़े बड़े घरों में औरतें ये। और मर्द क्या किया है, मर्द को बिल्कुल ऐसा पिजामा दिया है, ये कौन सा कटिंग है, ये कौन सी कटिंग है, और बेल बॉटम है, पता नहीं कौन बॉटम है, और पूरा नीचे हाथी के कान की तरह झूलता हुआ चलता है, पूरा बाहर जो झाड़ू मारते हुए रोडों के ऊपर, है नहीं। तो ये हराम है, ये हराम है मुसलमानों। हाँ याद रखो, मर्द की मर्दानगी ये है ना कि औरतों जैसे ना नरम औरम बना करके ऐसे रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक आदमी बड़ा सिकड़ उकड़ के चलता था, जैसे हमारे यहाँ है ना, बड़े झुक झुक करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करके चलते हैं बाद लोग, और इसी में समझते हैं कि यही, और यानी जहाद वहाद की बात कुछ नहीं, बस अल्लाह 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 पर रटे जा रहे हैं ऐसे आदमी और बड़ा तकवा बड़ी परहेजगारी दिखाते हैं। जनाब अली ऐसा आदमी, अल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देखा एक आदमी को बड़ा झुक करके और शर्मीला होकर के और बड़ा बिल्कुल तकवे परहेजगारी की तरह चला, पीछे से पहुंचे लगाए दो दुर्रे खींच के, नालायक ये दीन को तू बदनाम कर रहा हमारे इस्लाम को, अबे जरी रह बहादुर रह, हाँ मर्द है तो मर्द की तरह रह, इस तरह से चलो कि लोगों के दिल धड़क जाएं कि माशाअल्लाह ये मुजाहिद हैं, ये मुसलमान हैं। इस तरह से ना रहो सिकड़े फिकड़े चकड़े पकड़े, इसको समझें कि इसको दो लाफा मार दो, ये भेड़ों की तरह चलने वाले लोग हैं। होता है ऐसे लोगों को दुनिया भेड़ कहती है। दिल्ली में निजामुद्दीन में जब हम जाते थे दरियागंज, वहां दरियागंज से अपने मदरसे में पढ़ने के लिए कभी जुमे को आए, तो जैसे ही निजामुद्दीन बस पहुंचती थी वैसे ही ड्राइवर बोलता है रुकियो, जब निजामुद्दीन के भेड़ों को उतर जाने दे, इस तरह से बोलते थे। वल्लाह बता, और समझ गए होंगे आप निजामुद्दीन की भेड़ें कौन है बेचारे। बसें जाती हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन झोरी झंडी लाद के पैदल ही जाएंगे, वो अक्सर देखा गया है। तो ये भेड़ें, ये क्या है, ये दीन है, ये दीन को बदनाम करना है। अरे मुजाहिद बनो, मर्दों की तरह रहो, चेहरों के ऊपर तुम्हारे मर्दानगी हो, ये नहीं कि शेर वो करा करके हिजड़ों की शक्ल बना के घूमो। ठीक क्या है ये मुसलमान तो छोड़ो, मुसलमान एक तरफ रखो, मर्दों की निशानी ये नहीं। सिखों के गुरु ने कहा कि जिस्म का कोई बाल नहीं काटना। आज देख लो सिख अपने उस बातिल झूठे गुरु के बातों की इतनी पाबंद है कि वो आज अपने बाल तक नहीं काटती है, बदबू भी आए कुछ भी आए रे। और तुम्हारे नबी ने जो सादिकुल मस्दूक है उसने कहा दाढ़ी छोड़ो, हाँ, और जो है मर्दों की तरह दाढ़ी छोड़ो, मोछों को कतराओ, काटो। तुम हिजड़ों की शक्लें बना के घूम रहे हो। और यहां एक मौलवी है, इधर कोई मसरी है, अरब न्यूज में मैंने एक पर्चा पढ़ रहा था, नालायक अल्लाह उसे हिदायत दे, है ना, वो हदीस के खिलाफ कह रहा है कि जो लोग दाढ़ी लंबी छोड़ते हैं और उसके फतवे कहां छपते हैं मालूम है, बताऊं आपको, उसके छपते फतवे एक मैगजीन इंडिया से पाकिस्तान से निकलते हैं, राबता शमा और डाइजेस्ट, जो जिसमें झूठ और फिल्मी हीरोइने, उस मुफ्ती साहब के फतवे उसमें छपते हैं। जब मुझे किसी ने दिखाया, मैंने कहा ये मुफ्ती इसी लायक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरब न्यूज जो यहां से इंग्लिश में निकलता है वो नालायक उसके अंदर भी इस तरह के गलत फतवे लिखता है, और उर्दू में और उसके तर्जमे और ट्रांसलेशन होते हैं। अल्लाह यहां के उलाते उमूर को या जो अखबार वाले हैं, कभी इनकी गिरफ्त करवा करके, और ऐसे नालायकों की जो है गिरफ्त भी होनी चाहिए कि जो है इस तरह के फतवे न दें। कहां के एक कमीने मुफ्ती हो गए, ये मुफ्ती है, ये खबीस इस तरह की उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे भाई छोड़ें आप इसको। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मर्दों की मर्दानगी और मुजाहिदाना यह है कि मुजाहिदों जैसे बनो, मुजाहिदों जैसे रहो, और हिजड़ों कजड़ों खुजड़ों की शक्लें सूरतें छोड़ो और मर्द बनो यार, मर्द बनो। वल्लाह बता रहा हूं, हाँ, ये कहां तुम दाढ़ी रखोगे तो क्या कहते हैं वो, तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक मांग लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग दाढ़ी रखे हुए हैं, उनकी बीवियां उनसे खुश हैं। तुम ही पता नहीं कहां से चिकने पुकने बनो, बुढ़ा हो गया है, खूसट है, गाल के चमड़े लटक गए हैं, लेकिन मैंने देखे हैं चमड़े उठवा के हज्जाम से छिलवाता है। हद हो गई कसम खुदा की। अब इस उम्र में उसको अय्याशी सूझ रही है, पैर कब्र में लटकाए हुए है। अल्लाह इसे हिदायत दे। औज़ु बिल्लाह, ये हराम है, हराम। अल्लाह ताला ने मर्दों को मर्द बनाया है, इसलिए मर्दों की तरह। बहरहाल छोड़ें। तो अर्ज ये मैं कर रहा था कि
عورتوں نے مردوں کی شکلیں اپنا لی اور مردوں نے عورتوں کی شکلیں اپنا لی. تو اس شکلوں سے دور ہٹیں. اور بہرحال سوالات ہیں, میں کیا بتاؤں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خنزیر کا بیج بزنس کرتا ہے, کیا وہ جائز ہے؟ ہندی میں لکھتے ہیں, پتہ نہیں ماں باپ نے کیسا پڑھایا ہے, ہندی بھی صحیح نہیں لکھتے. تو بھائی حرام ہے, حرام چیز کی بے حرام ہے, جائز نہیں ہے وہ خنزیر وغیرہ کی بے کرنا. کیا جادو کرنے پر کسی شخص کا انتقال ہو سکتا ہے؟ کیا جادو میں اتنی طاقت اللہ نے ہی بخشی ہے؟ جادوگر کس علم اور تعلم کے ذریعے اتنی طاقت حاصل کرتے ہیں؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی ایسا علم ہے جو کہ شیطان کو قابو میں کر سکیں؟ میرے یہ بھائی نئے لگ رہے ہیں, ورنہ پوری رامائن ختم ہو گئی, ابھی پتہ ہی نہیں سیتا مرد تھا یا عورت تھی, سیتا مرد تھا یا عورت تھی, ابھی یہ نہیں پتا. ہم نے پورے جوابات اس کو دیے ہیں, ہے نا, کہ اللہ کے پچھلے درس میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جادو کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو قدر میں, ہاں, یدخل الانسان فی القبر ویدخل الجمل فی القدر, انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے اور جو ہے سحر, اور اونٹ کو جو ہے قدر میں یعنی ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے. بے شک ہے, اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طبعی اور جادو, یہ عین, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, ہوتے ہیں اس طرح کے اثر, نظر بد وغیرہ, یہ تمام سب چیزیں انہی کی قبیل سے ہیں, تو پہنچا دیتی ہیں بھائی. اور جادو کے اندر یہ طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر, آپ ہاروت اور ماروت کا واقعہ پڑھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میاں اور بیوی کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ چیز, اس میں وہ طاقت ہے نا, تب رہا وہ حرام ہے, وہ استعمال نہیں کرنا ہے. کیا سمجھے آپ؟ جنت کے اندر سب چیزیں حلال تھیں, تو ایک درخت ایسا تھا جس کو حضرت آدم سے منع کیا کہ اس کا پھل نہ کھائیو, اگر کھائیو تو پھر تو جنت سے نکل جائیو یہاں سے, ہے کہ نہیں, حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس درخت کے اندر وہ تاثیر رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ, اور منع بھی کر دیا کہ اس کو نہ کھانا. ایسے ہی وہ تاثیر جادو کے اندر ہے, پر اگر اسے کوئی کھائے تو بہرحال وہ حرام ہے, اللہ نے منع کیا. اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا ہے, کسی مصلحت سے پیدا کیا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم ہے, پیدا بھی کیا, اور ظاہر ہے کہ وہ چیز حرام بھی کر دی ہمارے اوپر, ہے کہ نہیں, اس کا وجود ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جادو کے اندر طاقت رکھی اور حرام کر دیا ہمارے اوپر, اس لیے ہم اسے, وہ کس لیے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے ہی امتحانات کے لیے ہوں گے, جیسے وہ جنت میں وہ درخت امتحان کے لیے تھا حضرت آدم کے لیے, ایسے یہ بھی امتحان کے لیے ہوں گے. شیطان اس کے اندر بھی ملوث, سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا, کیا قرآن کے علاوہ کوئی ایسا علم ہے جو کسی شیطان کو قابو میں کر سکیں؟ قرآن کے علاوہ کوئی ایسا علم ہے؟ قرآن میں ایسا کوئی علم نہیں کہ جسے آپ شیطان کو قابو میں کر سکتے ہیں. قرآن میں قابو میں نہیں, شیطان کو قابو میں قرآن کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ قرآن کے ذریعے شیطان کو بے قابو کر سکتے ہیں, یعنی بھگا سکتے ہیں آپ اس کو. قرآن میں ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر کے آپ اس کو شیطان کو قابو میں کر لیں. تب رہا حرام کاروں میں, حرام چیزوں میں ایسے علم ہیں جن کو سیکھ کر کے آپ شیطان کو اپنے قابو میں آ سکتے. اللہ اکبر, واہ, آپ کرائم برانچ کے آفیسر ہیں, ہاں, اور آپ سے کوئی کہے کہ جناب کوئی ایسا آپ کے انڈر میں کوئی ڈاکو ہے, کوئی گینگ ہے, آپ اس کو قابو میں کر سکتے ہیں, تو کرائم برانچ والا کیا کہے گا؟ ہمیں دیکھ کے تو وہ ڈاکو بھاگتے ہیں, ہمارے قابو میں کیسے آئیں گے؟ ڈاکو کا دوست ہوگا, ہے نا, ڈاکو کا دوست ہوگا. تو اسی طرح سے شیطانوں کے قابو میں آئیں گے, ان کے قبضے میں آئیں گے. ایک گنڈا گنڈے کی مانتا ہے, ایک گینگ دوسرے گینگ میں ملتا ہے. یہ کہو کہ پولیس والوں سے وہ مسافہ کریں, یہ اور بات ہے. ہمارے ملکوں میں آج کل تو یہ وردی والے خود ہی ڈاکو ہو چکے ہیں, اور سول وردی والے بیچارے مظلوم ہیں, وہ الگ چیز ہے. ان کو خامخواہ گنڈوں کا نام دے کر کے ان کو بدنام کیا کرتے, یہ سب سوائے یہ ڈریس والے ہیں, جتنے وردی والے ہیں, ہے نا, یہ سب کرتے ہیں. ساری گنڈا گردی, زناکاری, بلاತ್ಕಾರ, چوریاں, سب کچھ ہوتی ہیں. اور چور مار پیٹ کے چلا جاتا ہے تو 2 گھنٹے کے بعد پولیس آتی تفتیش کرنے کے لیے. کیوں معلوم ہے؟ چوروں کو پہلے سے باقاعدے چور پولیس کو بتا دیتے ہیں ہم فلانی جگہ جا رہے ہیں, اتنے گھنٹے لگیں گے, کر ور کے پھر تم پہنچنا. اب ان کے حصے لگ جاتے ہیں ادھر, اور ادھر چور کر ور کے پہنچا, جب ادھر سے یہ پہنچے ہم آئے تفتیش کریں. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ یہ شیطان ہی کے قابو میں آئیں گے. کیا دباغت دیا ہوا ہر جانور کا چمڑا حلال ہے یا حلال جانور کا؟
دیکھیں کچھ جو جانور نجس العین ہیں جیسے خنزیر ہے، کتا ہے، یہ تمام سب جانور، ان جانوروں کے دباغت کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے. دباغت کہتے ہیں سجھانا. کوئی چمڑا ہے نا اس کو سجھا کر کے صحیح اپنے یوز میں لانا. جیسے جوتے بناتے ہیں کھال بھیڑوں کے اور اس کے خوبصورتی کے لیے شیروں کے کھال بناتے ہیں لوگ. تو ایسے جانور جو حلال ہیں تو بہرحال ان کا تو دباغت اور بغیر دباغت دونوں جائز ہے. لیکن جو غیر حلال ہیں اور حلال اور غیر حلال میں بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو نجس العین ہیں، جو بالکل یعنی حرام ہے کھانا ان کا، لیکن وہ نجس العین ہے یعنی نہیں کھا سکتے. مثلا گدھا ہے، اس کا جو ہے جانور حلال حرام ہے وہ گدھا، لیکن اس کا چمڑا ناپاک نہیں ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کے چمڑے تک ناپاک ہیں، جو خنزیر ہے، کتے ہیں، یہ تمام سب چیزیں. تو ایسے جانوروں کے جو ہے دباغت کے بعد بھی وہ چمڑا حلال یعنی جائز نہیں ہو سکتا ہے، الا کہ کوئی پھاڑ کھانے والے جانور مثلا شیر ہے یا اس طرح کے کوئی چیتے ہیں یا اس طرح کے کوئی جانور ہیں تو دباغت کے بعد وہ چمڑا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جو نجیس العین ہیں ان کے چمڑے پاک نہیں ہو سکتے. جادو کی قسموں میں یہ بھی ہے کہ عورت کو خون زیادہ جانا اور اگر حیض بالکل بند ہو جائے تو کیا کریں؟ اچھا، جادو کی قسموں میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خون زیادہ جاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ بچہ ہونا بھی مشکل ہوتی ہے. اس بارے میں آپ ہمیں رہنمائی کریں. میرے بھائی دیکھیں، جاری جو ہوتا ہے نا وہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی بھی تحقیق کرائیں. اور شیطان کی وجہ سے بھی وہ خون بہتا ہے، اور جب بند ہو جاتا ہے ایسا بھی ممکن ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہو، ہے نا. تو اس کو آپ پھر وہی علاج ہے جو اس کا علاج ہے، وہ اس کا علاج ہے. اور پھر ڈاکٹر سے بھی آپ چیک کروائیں کہ اس کا خون کیوں بند ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے خون بند ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن بہرحال وہ ایک بیماری ہے، خون کا بند ہو جانا، حیض کا بند ہو جانا بھی بیماری ہے، اس لیے اس کو چیک اپ کرائیں. اور اگر چیک اپ کرانے کے باوجود بھی اگر کوئی علاج کہیں، مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو سب صحیح ہے، تو اگر آپ اور عورت کو کچھ ڈراؤنے خواب یا وہ پریشان رہتی ہے اس وجہ سے حمل نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر وہی جو علاج میں نے بتلایا ہے وہ آپ پڑھ کر کے، جادو کی جو آیتیں میں نے بتلائی ہیں جادو چھڑانے کی، وہ آیتیں آپ پڑھ کر کے اس عورت کا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر جن وغیرہ ہوگا تو اس سے بولے گا اور وہ بھاگ بھی جائے گا. ایک شخص ہے جو گائے بکری میں کام کرتا ہے اور جب وہ بچہ دیتی ہے تو اسے صاف بھی کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا ہاتھ دھو لینا کافی ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ ماشاءاللہ، گائے بکری میں بھائی اگر جسم پہ اوپر اس کے وہ سب نہیں لگے ہیں جو اس کے سب چیزیں ہیں گندگیاں، تو بہرحال آدمی کو کوئی ضرور ہاتھ دھل لے وہ. لیکن اگر کپڑے وپڑے پہ لگ گئے ہیں پورا تو اس کو کپڑے بدل لے، ناپاک اس سے نہیں ہوتا ہے وہ آدمی، کپڑے بدل لے، صفائی کے لیے بہتر ہے وہ. کیا پیشاب پینے والی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی؟ دوسرا کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو آپ لوگ ضعیف کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کیا؟ اچھا، نمبر 1، میرے عزیز میرے بھائی، یہ میرے باپ کا دین نہیں ہے کہ کوئی آپ حدیث پیش کریں تو میں ضعیف کا فتویٰ لگا دوں. آپ میرے نیت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا کہ میں اعوذ باللہ اللہ کے دین کو اپنی مرضی کے حساب سے جیسا چاہتا ہوں ویسا ڈھالتا ہوں. اللہ کی کروڑوں اور اربوں اور دنیا کے زمین کے ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی کے اوپر لعنت ہو جو اللہ کے اس دین کو اپنی مرضیوں سے اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالے. آئی سمجھ میں آپ کے؟ تو یہ آپ نیت کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہم کو سب کو ہدایت دے، سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں حسن نیت کی توفیق عطا فرمائیں. ہم کسی حدیث کو اس وقت تک ضعیف نہیں کہتے جب تک محدثین اس کو ضعیف نہ کہتے ہوں. ہمارے یہ باپ کی حدیثیں یا ہم وہاں پہنچ کر کے نہیں ڈائریکٹ پوچھے ہیں، ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر کے ہم محدث سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی حدیث سیکھتے ہیں، ایسے لعنتی لوگ ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس بندے سے نہیں حدیثیں سن رہے ہیں بلکہ ہم اس بندے کے مالک سے حدیثیں سن رہے ہیں. آئی سمجھ میں؟ ایسے محدثین گزرے ہیں اور ایسے ناہنجار اور بدبخت اور امت کے دجال اور شیاطین جو اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ اور عالم دین اور حکیم الامت اور جو ہے اعلی حضرت اور مجدد دین ملت اور پتہ نہیں کون کون سے نام سے گزرے، ایسے لوگ دجال ہیں. اور ڈنکے کی چوٹ پر ربانی بولتا ہے، ایسے لوگ دجال ہیں اس امت کے
اور اگر کوئی مائی کا لال اس چیلنج کو قبول کرے تو سامنے آئے. ایسے لوگ اپنی مرضی سے دین کو ڈھالتے ہیں, دین کو بناتے ہیں, اور ہم ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجے جو لعنت کرے, جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جان بوجھ کر کے کہ یہ صحیح ہے اور اس کو غلط بتائے, اور غلط کو جان بوجھ کر کے کہ یہ غلط ہے اس کو صحیح کہے. سمجھ آئیے آپ کو یہ کیا جرأت ہے آپ نے سمجھ رہی ہیں؟ دین کو کوئی مذاق سمجھ رکھا آپ نے؟ یہ دین کوئی کھلونا ہے جس کو چاہیں جیسے چاہیں آپ کریں؟ ہم اپنی مرضی سے, ارے میاں تم حدیثیں ضعیف پیش ہی کرتے ہو, تمہارے مذہب کی دھرم کی بنیادی باطل اور ضعیف حدیثوں پہ. اول ما خلق اللہ نوری کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ, سب سے پہلے اللہ نے میں نے نور کو بنایا, میں اللہ کے نور سے ہوں, ساری کائنات میرے نور سے. ابے مردود, یہ خود ضعیف مردود ہے, حدیث مردود ہے, یہ ضعیف ہے, گڑی ہوئی ہے, یہودیوں نے گڑی ہیں, تمہارے جیسے ملانوں نے گڑی ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر یہ تہمت, یہ محدثین کی رائے. کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, اے اللہ کے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا, یہ بریلیوں کا انداز ہے جو میں اپنا رہا ہوں, جو میں بریلوی تھا. اے اللہ کے نبی اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا, سورج و چاند و سورج کو نہ پیدا کرتا, شمس و قمر کو نہ پیدا کرتا, ہواؤں کو نہ پیدا کرتا, فضاؤں کو نہ پیدا کرتا, آسمانوں. اس مردود سے کو جو تین لمبی چوڑی تو تمید بنا رہا مردود, جس حدیث کے اوپر تو بنیاد رکھ رہا ہے وہ حدیث خود ضعیف ہے, گڑی ہوئی ہے, موضوع روایت ہے. تو موضوع روایات پیش کر کر کے دین کو تو گندا, بدبودار, بدنام تم نے کیا ہے. اور ہم نے کیا کیا معلوم ہے؟ تمہاری ان گندگیوں کو اور اس آئینے کو جو تم نے دین کے پاک و صاف چہرے کو پر کیچڑ لگائی ہے, ہم نے اس کو صفا کیا ہے, ہم صاف کر رہے ہیں اس کو, الحمدللہ پاک و صاف کر رہے ہیں, اور وہ آئینہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جبھی یہ جمہور, یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی نہیں ہوگا جو اپنے باپ داداؤں سے اس راستے پہ ہوگا. سب لوگ چھوڑ کر کے صحیح راستوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ اور الحمدللہ اس کا ایک سیمپل میں خود ہوں. تمہارے دین, تمہارے گڑے ہوئے دھرموں کے اوپر ہم نے خود لات ماری ہے اور تھوک دیا ہے. کیوں؟ تمہارا دین کیا, تمہارا دھرم کیا, گھر کا بنایا ہوا بزرگ کتے بلی سور خنزیر پوتے مینے اور چوہے بلیاں تمہارے بزرگ ہیں یا بزرگ ہیں یا ولی اللہ ہیں. اب میں جب بولتا ہوں تو کہتے ہیں جی ربانی صاحب بڑا جذبات میں بول جاتے ہیں. میں کیوں نہ بولوں؟ تو بھائی میرے, ہم جی یہ اب صحیح بخاری کی روایت ہے, میں نے جو حوالہ دیا ہے قصے اورینا کا پیشاب پینے کا, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. کوئی دنیا کا مائی کا لال اس حدیث کو ضعیف نہیں قرار دے سکتا ہے. اور تم تعویل کرتے ہو کہ کیا پیشاب پینے والی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی؟ ارے تیرے باپ کا دین ہے جو ضعیف کر دیں, ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت. معذرت کے ساتھ جس نے سوال کیا ہے, میرے مخاطب وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں. ایسے شبہات وہ لوگ پیش کرتے ہیں جن کے دنوں میں بغض ہوتا ہے. معاف کرنا, میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. سوال کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں ان کو نعوذ باللہ یہ تمام سب چیزیں کہہ رہا ہوں, میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جو شبہ پیش کیا ہے نا, یہ شبہ پیش کرنے والے موجود ہیں امت میں, میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. اللہ کے لیے آپ برا نہ مانیں. تو ہم کیسے اس کو میرے بھائی ضعیف کر سکتے ہیں؟ امام بخاری جو امام المحدثین ہیں, امیر المومنین فی الحدیث ہیں, انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے, میں اس کو کیسے ضعیف کر سکتا ہوں؟ ہاں اگر ایسے باطل مذہبوں کی جرات ہے تو وہ تو خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو خود نہیں بدلتے ایسے لوگ تو قرآن میں بھی نیاز کے, فاتحے کے, تیجے کے, 40ویں کے, 10ویں کے اور عید میلاد النبی کے اور قیام اور یا رسول اللہ کو یا فلاں کو شرک کو سب کچھ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے. کیا عورت مرد کی خوشی کے لیے بال کٹوا سکتی ہے؟ بال یعنی پلکیں ولکیں نہیں, بال. ایک ہے بال کٹوانا اور ایک ہے بال کا موڑنا. بال کا موڑنا مطلب جیسے آپ کے بال ہیں چھوٹے چھوٹے موڑ لیے, یہ حرام ہے اسلام میں عورت کے لیے. الا یہ کہ اگر عورت کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی, کوئی تھوڑے پھنسیاں نکل آئیں اور کوئی بیماری ہو گئی تو اس وقت وہ مڑوا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت بال کو مڑوانا یہ حرام ہے. دوسری چیز ہے زائد بالوں کو کٹوانا. مثلا آگے کے بال 2 انگل 4 انگل بعض عورتیں کاٹتی ہیں, ہے نا, پیچھے کے بال کاٹتی ہیں حسن اور خوبصورتی کے لیے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, جائز ہے اس کے لیے. اور اس میں فائدے بھی, کبھی گھنے بال ہونے کی وجہ سے نہانے وہانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, چوڑے اڑے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, تو عورتیں تھوڑا ہلکا کر لیتی ہیں تاکہ جو ہے آسانی رہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ مڈائیں نہیں, بالوں کو مڈائیں نہیں اور ان کو مردوں کے مشابہت نہ کریں. تب رہا آج کل کے مرد بھی ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں, باقاعدہ ہیپی بنا رہے ہیں, ہیپی
چوٹیاں گود رہے ہیں, ہپی کٹ بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو عورت مرد کی خوشی کے لیے, اپنی خوشی کے لیے بال کو کاٹ چھانٹ سکتی ہے, اس میں کوئی شرعی ممانعت موجود نہیں ہے, جائز ہے. ایک آدمی ہے جو وتر کی نماز, دیکھو ٹائم تو زیادہ نہیں ہو گیا بھائی, 11 بج گئے. ایک آدمی ہے جو وتر کی نماز 3 رکعت پڑھتا ہے, لیکن دوسرا آدمی ہے جو اپنی 1 رکعت پڑھنے کی دعوت بار بار دیتا ہے. یہ کیسا ہے؟ دیکھیں, جو آدمی 3 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے, اور جو آدمی 1 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے. اور جو 1 رکعت پڑھ کر کے بار بار وہ اصرار کرتا ہے بھائی ایک ہی پڑھ لے, ہے نا, وہ غلط کرتا ہے. کیوں؟ وہ 3 پڑھتا ہے تو اس کو 3 پڑھنے دو بھائی. اور جو 3 پڑھتے ہوئے اچھا, اب یہاں دیکھیں, جو آدمی 1 پڑھتا ہے اور 3 کو غلط سمجھتا ہے, ناجائز سمجھتا ہے, وہ بھی غلطی پہ ہے. اور جو آدمی 3 ہی پڑھتا ہے اور 1 کو غلط سمجھتا ہے, وہ بھی غلطی پر ہے نا. بلکہ سنت یہ ہے کہ آدمی 1 بھی پڑھ سکتا ہے, 3 بھی پڑھ سکتا ہے, 5 بھی پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اب رہا سوال طریقہ وتر کیا ہے, وہ سوال الگ ہے, وہ میں کیا بتاؤں, وہ جب سوال ہوگا تو میں بتاؤں, اس میں مت رکھیں. جمعہ کے نماز کی اذان ہو رہی ہے, اس وقت داخل ہونے والے کو نماز پڑھنا چاہیے, اذان ختم ہونے کے بعد 2 رکعت سنت نماز پڑھ لینا چاہیے, انتظار کر لے کہ اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائے. السلام علیکم. ایک یار اوپر کا نیچے مت کرو, جو پہلے لوگوں نے دیا ہے ان کا پہلے جواب دیں گے. ایک کافر میاں بیوی اسلام قبول کیے ہیں, کیا ان کے لیے نکاح تجدید چاہتے ہیں یا سابقہ نکاح پہ اکتفا کرنا کافی ہوگا؟ سابقہ نکاح ہی ان کے لیے کافی ہے, تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرا کافر اسلام قبول کیا, اب وہ مسلمان بن گیا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کی بیوی اس کے لیے جائز ہے؟ جب تک کہ وہ بیوی مسلمان نہیں ہوتی تب تک وہ اس کے لیے حرام ہے, کیونکہ ایک مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی فوت ہو گیا تو کیا اس کے لیے قرآن خوانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بدعت اور گمراہی ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے, اور جو ہے یہ بدعت ہیں, اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. صاحب, یہودی اور انصاری کا جھگڑا کچھ زمین کے لیے تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا تھا, لیکن انصاری بولا عمر کے فیصلے کو مانوں گا. حضرت عمر انصاری کی گردن اڑا دیا تھا, اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ اس تفسیر ابن کثیر میں آیت کریمہ ایک روایت میں ہے, وہ ضعیف روایت ہے بہرحال, لیکن شان نزول میں اسے بیان کیا جاتا ہے, اور وہ روایت ضعیف ہے. وہ ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اور اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخمسے میں پڑ گئے تھے, کشمکش میں, کہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس مسلمان کا گردن اڑائی گئی تو اس گردن کے بدلے عمر کی گردن جائے گی, کیونکہ خون کے بدلے خون ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ وہ تو مومن تھا ہی نہیں, جس نے تمہارے فیصلے کو مان کر پھر عمر کے پاس گیا, وہ تو منافق تھا. ہاں, کیونکہ ایسے لوگ جو نبی کے فیصلے کو سن کے اس کے باوجود بھی کسی امتی کے دربار میں جا کے کاسا گدائی لیتے ہیں, چاہے وہ عمر ہی کیوں نہ ہو, ہے نا, کوئی بھی ہو, کسی امتی کے دربار میں جا کے کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ دے دو امام صاحب, ہمیں دے دو. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا, امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, نہیں یہی کافی نہیں ہے, کچھ ادھر سے بھی عطا ہو جائے. ایسے لوگ منافق ہیں, اور ایسے لوگوں کا حشر یہی ہے کہ عمر کی تلوار ہو اور عمر کا زمانہ ہو تو ایسے لوگوں کی منڈیاں اڑا دی جائیں, سمجھ رہے ہیں, گردنیں اڑا دی جائیں. تو وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے, وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو تیرے فیصلوں کو نہ مانے, اور تو جو اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ بنا لیں, جج نہ بنا لیں, اور تم جو فیصلہ دو پھر اس کو قبول نہ کر لیں اور اسے تسلیم نہ کر لیں, وہ مومن نہیں ہو سکتے. وضو کرنے کے بعد اگر بھول چوک سے گالی نکل گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. والد صاحب گھر سے نکل کر 11 یا 17 سال ہو چکے, ان کے لیے کیا دعا کریں؟ گھر سے نکل کر یا دنیا سے نکل کر؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اس میں لکھا ہوا ہے والد صاحب گھر سے نکل کر یا دنیا سے نکل کر. گھر سے نکل کر دمام آ سکتے ہیں, حائل آ سکتے ہیں, جدہ جا سکتے ہیں, سعودیہ جا سکتے ہیں. اگر انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں نے پہلے بتلایا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, یہی آپ ولد صالح بنیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کھانے میں زہر دیا, اس کا نام کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تب رہا اس کا
دین میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ یہودن عورت تھی جس نے خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی اور صحابہ کی، اور اس نے زہر میں بجھی ہوئی بکری اس میں زہر ملایا، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ کرام نے کھایا تو 9-10 صحابی تو اسی وقت وہ شہید ہو گئے، ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا لیکن اگلا، لیکن اس زہر کا اثر بہرحال آخری وقت تک، یہاں تک کہ آخری موت کے لمحوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اے عائشہ، اس بڑھیا نے، اس یہودن عورت جو زہر کھلایا تھا، ایسا لگتا ہے جیسا میرا کلیجہ کٹ رہا ہو، اور اس کا اثر میں اس وقت اتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک عالم دین کا ویڈیو فلم بنانا جائز ہے؟ میرے خیال کے مطابق یہ بدعت اور ریاکاری ہے اور نہایت ہی غیر ضروری اور اسراف ہے۔ کیا اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا؟ لوگ کہتے ہیں آپ بھی یہ فلم بنا کر صرف اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز، پھر ان نیتوں کے اوپر حملے کی بات آئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہیں۔ آپ کجڑے کھسڑوں کی فلم بنا سکتے ہیں تو ایک عالم دین کی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں بھائی؟ ہے نہیں؟ آپ رنڈیوں کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں تو ایک عالم دین جو دین کی باتیں بتلاتا ہے، جو ان کے اینٹی بولتا ہے، ان کے خلاف ہے، اور دین کو اس نئے طور طریقے سے پھیلانا چاہتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ایک قسم کی جہالت ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ایک قسم کی نادانی ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ اس طرح کا سوال کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ریاکاری کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا، میرا خیال نہیں بلکہ ریا کا تعلق، یعنی دکھاوا، اس کا تعلق دل سے ہے، سمجھ رہے ہیں، دل سے ہے، اور اس دل کے بھید کو اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری ہے تو قیامت کے دن میری گردن ناپی جائے گی، آپ الحمدللہ محفوظ رہو گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا یہ ہے کہ ہم موجودہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے وہ ہمارے نوجوان جو اس نئے ٹیکنیکی دور میں، سائنسی دور میں نئے نئے طریقوں سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور جن کے گھروں میں اوپر سے حملے کر کر کے ان کے گھروں میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مشین کے ڈبے پہنچا دیے گئے ہیں، اور کوئی گھر ایسا نہیں باقی بچا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، بھلے کسی نام سے، تو ایسے الا من رحم اللہ، الا بعض لوگ ہوں گے، تو لیکن ایسے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے اس دین کو اس زبان کے اندر اور اس زمانے کے حالات کے حساب سے پیش کرنا یہ جائز ہے، اور بلکہ اس ایمان اور اسلام کا ایک تقاضا اور ضرورت بھی ہے کہ ہم اس حساب سے اس کو پیش کریں، اور یہ اسلام کی ایک عظیم دعوت ہے، اور اس میں آپ حضرات ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر دے گا، ہے نا۔ یہ کوئی گانے بجانے کی محفل نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی فحش کار بھیج جاتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر یا ویڈیو کیسٹ ہم اپنی عورتوں کو دکھلاتے ہیں تو اس میں غیر محرم عورتیں جو ہوتی ہیں، یعنی گھروں میں بیٹھی ہوئی ایک آپ کو دیکھتی ہیں، ہے نا، آپ کو دیکھتی ہیں، تو کیا یہ حرام نہیں ہے کہ ایک عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، بہرحال وہ بیچارے خود اس کے اندر یعنی اپنے گھروں میں تو بہرحال ٹی وی بھی رکھتے ہیں، تو وہ کچڑے کچروں کو دیکھتی ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرے یہ چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی ویژن پر جو ہے عام حالات میں جو مرد کا عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا جو ہوتا ہے، یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی جو عورتیں مرد کو دیکھتی ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ عورت دیکھے شہوت اور لطف اندوزی کی نیت سے، کسی مرد کو شہوت اور مزے لینے کی نیت سے اس کو دیکھے، تو ظاہر ہے کہ یہ فتنہ و فساد ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے اندر لطف یا مزہ لینے کے لیے نہیں دیکھ رہی ہے، ہاں، کہ دیکھیں یہ ڈانس کیسے کرتا ہے، یہ فلانا ہیرو ہے یہ کیسے ناچتا ہے، یہ فلانا ہے تو کیسے ڈائلاگ بولتا ہے نا، اس طرح مزے لے کر کے عورتیں دیکھتی۔ البتہ ایسا شخص جس میں کوئی لطف اور مزہ دیکھنے کے لیے نہیں، تو علماء نے اس سلسلے میں یہ بیان دیا ہے کہ ایسی تصویر جو کہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے، اور جس کے اندر عورت دیکھے لیکن کوئی لطف اور مزے لینے کے لیے نہ دیکھے بلکہ اپنے دین کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے وہ۔ اور اس میں مثلا مردوں کا تماشا ہے، مرد لوگ لاٹھی کھیل رہے ہیں، عورت کہیں اپنے گھر کے دروازے سے پردے کی آڑ میں دیکھ سکتی ہے، یا عورت بازار آپ کے ساتھ جا رہی ہے نقاب میں ہے، تو ظاہر ہے کہ مرد تو اس عورت کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عورت ہزاروں مردوں کو دیکھتی ہے، تو کیا اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے اس کا دیکھنا؟ آنکھ بند کر لے، آنکھ بند کر کے چل، تو وہ چل پائے گی؟ بتاؤ بھائی،
हाँ, वो तो औरत के ऊपर है। अगर वो औरत नजरबाजी के लिए जा रही है, मजे लेने, तो उसका आजाब उसको अल्लाह ताला देगा उसकी नीयत के ऊपर, लेकिन वो रास्ता चलने के लिए आपके साथ है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद करें उस वाक़े को कि हबशा के जो कुछ लोग आए थे और वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलवार का खेल दिखा रहे थे, तलवार का खेल दिखा रहे थे। तो अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने कमरे में थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े थे और मैं उनके कंधे पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर अपना सर रख करके उनका खेल देख रही थी। यानी और इतनी देर तक देखती रही कि जो है मैं थक गई तो मैं खुद ही चली गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को अपने पीछे खड़ करके पर्दे की आड़ से उन मर्दों का खेल दिखा रहे हैं, तो हराम था ये। तो औरत बिला किसी लुत्फ और शहवत की नीयत से अगर इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के दीनी चीजें और या इस तरह की फौजी मशकें या तलवार की खेल और मर्दों के खेल शरई तौर पर देखे तो उसके लिए जायज है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पीछे खड़ करके मर्दों का खेल दिखलाया। तो मर्दों को, औरतों को देख, औरत का मर्द को देखना बिला शहवत और बिला लुत्फ अंदोजी के जायज है, लेकिन अब मर्द का औरत को देखना, चूंकि इकबाल पेश कदमी मर्दों की तरफ से होती है, पहले शैतान यहां खलबलियां मचाता है, तब वो लड़कियों की तरफ से, और लड़कियां, औरतें आमतौर पे पीछे ऐसे कामों में जल्दी नहीं आगे बढ़ती हैं, इल्ला कोई रंडी तवाय, वो बात अलग है, समझ रहे हैं। तो मर्द ही पहले दौड़ता है, इसलिए मर्द का औरतों को देखना एक फितने का सबब है, इसलिए उसको हराम कर दिया गया, समझ रहे हैं। तो बिला जरूरत औरत मजे लेने के लिए हम गैर मर्दों को देखें तो ये हराम है, पर्दे की आड़ में हो, निकाब पहन के हो, कैसे भी हो। और अगर टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें औरत मजे लेने के लिए किसी को देख रही है ना, तो वो हराम है। लेकिन अगर दीन समझने के लिए, अगर कोई बात समझनी है, घरों में मौजूद है प्रोग्राम, मसले मसाइल, तो वो जायज है। अच्छा, एक सवाल है। अच्छा, तो ये सवाल हो गया मेरे भाई। अच्छा, हिंदुस्तान में बाज़ जगहों पर फजर की नमाज के बाद सलाम पढ़ा जाता है, क्या यह जायज है या नाजायज? ये गुमराहियत और बिदात है। सलाम पढ़ने के लिए फजर नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमेशा आप दरूद व सलाम पढ़ें, उसके लिए फजर की नमाज का वक्त। और ये हिंदुओं की मुशाबात है कि जैसे दिन डूबने निकलने से पहले अपनी घंटियां टिन 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 बजाते हैं, ऐसे ये बिदती लोगों ने, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इन्होंने सलाम का, उन्होंने भजन गाना शुरू करते हैं तो ये सलाम पढ़ना शुरू करते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अगर माँ बाप ने परवरिश अच्छी न की हो तो जाहिर है कि औलाद भी अच्छी नहीं होगी। तो इसमें औलाद का क्या कसूर है? औलाद का कसूर यह है कि उसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, और अक्ल अल्लाह ने दी है, उसमें कोई नक्स और कमी नहीं छोड़ी है। तरबियत में माँ और बाप ने कमी जरूर की है, लेकिन अक्ल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, अगर अल्लाह ने अक्ल में कमी छोड़ी है, पागल हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअल क़लम अन सलास, 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया है। एक अन्नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, सोने वाला जब तक कि बेदार ना हो, अस्सबिय्यु हत्ता यबलुग, बच्चा जब तक बालिग ना हो, वल मजनूनु हत्ता युफ़ीक़, और पागल जब तक सही दिमाग वाला ना हो जाए। तो आपके ऊपर से कलम उठाया गया है। अगर दिमाग के अंदर अल्लाह ने नक्श छोड़ा है तो माफ है आपका गुनाह वगैरह, कोई तरबियत की बात नहीं। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको सही दिमाग बनाया, सही दिमाग है, तो आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, तो आप खुद सही रास्ता अपनाएं, खुद सोचें तो सब कुछ करें, समझ रहे हैं। आप उस वक्त अच्छे लोगों की सोहबतें अख्तियार करें, मजलिसों में बैठें, इंशाअल्लाह ताला आपको अकल आएगी। सवाल, दरगाह को जाते हैं, क्या जाना गलत है या नहीं? दरगाह को जाना हराम है और शिर्क में दाखिल होने की का एक रास्ता है और एक जरिया है। बल्कि आप कब्रिस्तान जाएं। कहां जाएं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैं तुम्हें कब्रों की जियारत करने से रोका था। कब्रों, दरगाह में एक कब्र होती है या चंद खानदान की कब्र होती, पोता, पड़पोता, लकड़ पोता, सब वली अल्लाह होते हैं। ये वली अल्लाह की फहरिस्त चलती है। ये खानदानी वलीउल्लाह है। ये कौन लोग हैं? ये खानदानी वलीउल्लाह हैं। हाँ, अरे मैं क्या बताऊं, छोड़ो यार। जब वलियों की बात आती है ना, तो हम आप जैसे वलियों को याद करके, ये जो वली बनाए हुए हैं ना अपने घर के, इनको देख करके चिढ़ होती है। आप वली हैं, सब वली अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मोमिन और मुसलमान हैं सब अल्लाह के दोस्त हैं। कोई आप में अल्लाह का दुश्मन कहना गवारा करेगा? बताओ, आप अल्लाह के दुश्मन हैं? तो भाई मेरे, सब अल्लाह के वली। तब रहा इस विलायत में कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है।
कैसे? सब आपके दोस्त हैं यहां जो बैठे हैं मुसलमान भाई, लेकिन इस दोस्ती में कोई आपका लंगोटिया यार है, कोई आपका गांव का है, कोई आपके महल्ले का है, कोई आपकी बस्ती का है, कोई आपके वतन का है, कोई पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का भी आदमी दोस्त है, हिंदुस्तान का भी आदमी दोस्त है, बांग्लादेश का भी आदमी दोस्त है, अफगानी भी दोस्त है, लेकिन इस दोस्ती में कितना फर्क है। अपने महल्ले का जो आदमी, उससे जितनी दोस्ती होगी जाहिर है गैर के महल्ले में उतनी नहीं होगी, फिर उससे आगे नहीं होगी, फिर उससे, तो इस तरह से दर्जात है। तो अल्लाह के दोस्त सारे मोमिनीन हैं जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं। तब इस दोस्ती के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता है, कोई अल्लाह से ज्यादा करीब है, थोड़ी अल्लाह से दूर है। जो जितनी इबादत, जो अल्लाह से जितना कुर्ब हासिल करना चाहता है वो तो अल्लाह से कुर्ब हासिल करता है। तब वली अल्लाह सब हैं, वली अल्लाह सब हैं। अलबत्ता इन जो लोगों ने तोते, खोते, खिजड़े पिचड़े और सबके ऊपर दरगाहें बनाई हुई हैं, जिनकी ना कोई हिस्ट्री है, जिनकी ना कोई तारीख है, जिनका ना कोई लता है, ना कोई पता है, कोई गैबन शाह है, कोई भोले शाह है, कोई ब्रह्ना शाह है, कोई नंगे शाह है, कोई मुर्गे शाह है, कोई उजाले शाह है, कोई अधेरे शाह है, कोई पीले शाह है, कोई तोते शाह है, कोई बिल्ली शाह है, कोई फलाने की शोचे शाह है, कोई फला, ये उनके वली हैं। किनके वली हैं? उनके वली हैं। उन्हें वो तारीख, अल्लाह ही बेहतर जाने वो क्या थे, वो बेचारे मर गए। अगर वो वली थे, वो मर गए तो अल्लाह के यहां उन्होंने अपना बदला ले लिया है, वो जन्नत में होंगे, वो तुम्हें क्या दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हम उनके वसीले से मांगे। बस जालिम वसीला है, तू देखा था वो वली है क्या है? अरे तुझे कैसे मालूम हुआ ये वली है? शैतान ने जरूर बताया होगा ये वली है, तू इसकी पूजा कर, वरना अल्लाह ने तो नहीं बतलाया कि मेरे नबी की कब्र की पूजा करो, मेरे फलाने अबू बकर के कब्र की पूजा करो, उस्मान के कब्र की पूजा करो, और इसी तरह और तमाम सहाबियात हैं और रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उम्महातुल मोमिनीन है रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनकी तो खबर नहीं। ये तमाम सब गुमराहियां हैं, समझ रहे? इसलिए दरगाह पे जाना हराम, कब्रों की जियारत करना जायज। दो सवालात और हैं। हलाल जानवर और हराम जानवर में फर्क जानने का तरीका क्या है? हलाल जानवर में और हराम जानवर में फर्क जानने का तरीका यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम किया है वो हराम है, जिन चीजों को हलाल किया वो हलाल है। अब फर्क क्या है वो आप हदीसों की किताबों में मौजूद हैं। किसी इंसान को सितारे कमजोर होते हैं, उन्हें शयातीन दिखाई देते हैं, ये बात कहां तक सच है? गलत बात है, ये झूठ है। सितारे क्या कमजोर होते हैं? इंसान को सितारा कहां मिलता है? वे लोग तो अपने आशिक महबूबाओं से कहते हैं, है ना, हम तो तुम्हारे सितारे तोड़ के ले आए। हाँ, अगर वो बटाटे और कद्दू और उसकी टिंडे उंडे की बात करें, भाजी पालक की, तो बात सितारे तोड़ के लाएंगे, तो इंसान की किस्मत में सितारा कहां भाई? है, सितारा बहुत दूर है, सितारे तोड़ना तो बड़े, वही आंखों में तारे नजर आना है। सितारा तोड़ना, आंखों में तारे नजर आ जाएंगे, मियां दांतों से पसीने आएंगे आपके अगर सितारे तोड़ने की बात करेंगे तो। ये सब शैतानी बातें हैं, कुछ नहीं सितारा वतारा होता है, ये सब शैतानी चीजें। अक्सर मौलवियों की जुबानी सुनने में आता है कि इंसान को लाजिम है कि किसी न किसी अच्छे मौलवियों के हाथ पर बैत करना चाहिए। आपने इस जमाने में माशाल्लाह ला ही रहे हैं यार, बस खलास करो, खत्म करो भाई। बैत वगैरह जो है भाई, मैंने कई मजलिसों में इसकी बात बतलाई है कि ये बैत वगैरह का जो ताल्लुक है ना, ये बैत किन चीजों पे होती है? ये जो हमारे जेबों के ऊपर बैत होती है, पेटों के ऊपर बैत होती है, ये बैत इस्लाम उस बैत का मतलब नहीं। ये मौलवी जो होते हैं झूठे लोग हैं जो कहते हैं किसी न किसी के हाथ पे बैत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सही और प्यारी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके गर्दन में बैत ना हो वो जाहिलियत की मौत मरेगा, उसका गलत मतलब ये निकालते हैं। ये मतलब लेते हैं जैसे महल्ले महल्ले में बैत जो हो रही है हमारे यहाँ। भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, उसमें कोई शक नहीं कि वो उसकी जाहिलियत की मौत होगी, लेकिन ये भी देखो कि एक तमाम मुसलमानों का, क्या तमाम मुसलमान सिर्फ एक अमीरुल मुस्लिमीन के हाथों पे बैत करेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर दूसरा बैत का मुतालबा करे तो उसको कत्ल कर दो, या दोनों में से किसी एक को कत्ल कर दो। हाँ, तो आज तो गली गली में बैत हो रही है, तो एक को अपना लो, बाकी सबको कत्ल कर दो, फिर बैत करो, जायज है। शुरू करो एक किनारे से, शुरू करो, कर सकते हो। मियां महल्ले महल्ले में फौजें खड़ी हो जाएंगी, अबे मेरा पीर बड़ा ताकतवर है, अबे तेरा पीर कौन सा बड़ा ताकतवर? मेरा पीर गाय भैंसों को बता देता है, और तेरा पीर ये आंख उठा दे तो पता नहीं शम्सो कमर पे पसीने आ जाए। इस तरह के मुबाहिसे शुरू हो जाएंगे, फिर मुल्क छोड़ो, घर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी, है नहीं, महल्ले महल्ले में। तुम उसको कत्ल करोगे, ठीक है, शुरू करो, फिर अच्छी बात है। इस तरह कोई एक तो बचेगा, जिस दिए में जान होगी वो जान तो बचेगी, फिर उसके ऊपर सब मुत्तफिक हो जाओ, बैत कर लो, फिर जहाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये बैत वगैरह खाने पीने के धंधे हैं,
ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے جس کو جنات پکڑا ہوا ہے، اور جب اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ دو آوازیں بولتا نکالتا ہے. ایک آواز تو عام آواز نکالتا ہے، دوسری آواز عجیب سی نکالتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دوسری آواز تم کیسے نکالتے ہو تو کہتا ہے کہ جن کی آواز ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے؟ صحیح جھوٹ بولتا ہے. وہ جن اس کی فطری آواز پہ بولتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر میرے اوپر جن آ جائے تو ایسے ہی بولوں گا. تب رہا کہ جس طرح انسانوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نقالی کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، بات کریں تو ایسا لگا جیسے لڑکیاں بول رہی ہوں. بعض لوگ ٹیلی فونوں پہ اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں. اگر رانگ نمبر مل گیا تو سمجھ گیا کوئی لفنڈو کیا ہے مثلا اگر ٹیلی فون، تو لڑکی بن جاتا ہے. اور جناب لڑکیوں کی آواز میں بات کر کے خوب دل کی باتیں لیتا ہے، یا اوڑھنی اوڑھ لیا اور لڑکیوں کی باتیں کر کے گمراہ کیا. تو اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ کسی آدمی کی آواز میں غلط سلط بات بول دیتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا فلانے کی آواز ہے، اس نے ہم کو گالی دی ہے، اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر وہ جنات بھی نقالی ہو اس طرح سے تو نقل کر سکتا ہے، وہ کئی لوگوں کی آوازیں بول سکتا ہے، نکال سکتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے جس کو جنات پکڑا ہوا، اور جب اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ دو آوازیں، یار پھر وہی اچھا اس آواز سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے نکالتے تو وہ کہتا ہے جن کی آواز کیا ہے. دونوں ایک ہی سوال تھے، نہیں، غلطی سے بھائی نے پیپر کا غلط استعمال کیا ہے. نبیذ کیا چیز ہے؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، جو کہ مسلم شریف میں ہے. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ نشہ آور چیز ہے. نبیذ وہ چیز ہوتی ہے نا جیسے پانی اور کھجوریں آپ پانی میں رکھ دیں بھیگیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ کھجوریں جو ہے اس میں اس کا عرق اس پانی میں نکل آتا ہے، اور اس پانی کو سورج نکلنے سے پہلے پی لیا جاتا ہے. اس کو نبیذ کہتے ہیں. لیکن اگر یہی نبیذ دھوپ میں رکھ دی جائے، دن نکل آئے اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو دھوپ لگنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، سکر پیدا ہوتا ہے، جس کے پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو وہ نبیذ جس کے اندر سکر پیدا ہو جائے، نشہ پیدا ہو جائے، وہ حرام ہے. تب رہا کہ اس کے اندر نشہ پیدا ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے دھوپ وغیرہ لگنے سے پہلے اگر آدمی پی لے تو اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا، وہ جائز ہے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. قتل کا بدلہ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ قتل کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک قتل کا بدلہ قتل ہے. کسی نے آدمی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی منڈی کو ختم کر دیا جائے گا. چاہے 10 آدمیوں کو قتل کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. کیا قاتل کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ اگر وہ قاتل کا بدلہ آپ نہیں لیں گے، بلکہ اس قاتل کا بدلہ اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی گورنمنٹ لے گی، ہے نا، جو کہ مطلب جس نے قتل کیا ہے، جہاں شرعی قانون نافذ ہے. کوئی قتل کرتا نہیں لیکن قاتل اس کے وجہ سے ہی کوئی قتل کرتا نہیں لیکن قتل اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو وہ کہاں تک ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ وہ بھی قتل کیا جائے گا. جو ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کے قتل کرنے میں اگر 100 آدمی شریک ہیں کسی بھی طرح سے، مدد، تلوار، تیر، کسی بھی طرح سے، یعنی وہ جمع ہوئے 100 اس کو مارنے کے لیے اور 100 گرفتار ہوئے، تو ایک آدمی اگر قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں ان 100 کو قتل کر دیا جائے گا. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے. وقت کافی ہو رہا، ماشاءاللہ سب سے اخیر میں آیا. پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ جا چکی میت جب زیر زمین، اب مسیحا لے کے پیغام حیات آیا تو کہتے ہیں وقت کافی ہو رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.